الہی تا ابد آستانہ یار رہے، یہ آسرا ہے غریبوں کا برقرار رہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مرید ہونے کا واقعہ خود اس طرح سے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کی قدم بوسی کی سعادت حاصل ہوئی۔ میں نے سر نیاز خم کیا تو حکم ہوا کہ 2 رکعت نماز اس طرح سے پڑھو کہ پہلی رکعت میں 1000 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 1000 مرتبہ سورہ اخلاص، اور دوسری رکعت بھی اسی طرح سے پڑھو۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حکم کی تعمیل کی اور اس طرح سے 2 رکعت نماز کو میں نے مکمل کیا۔ اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کھڑے ہو گئے اور سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے دست کو اپنے ہاتھ میں لے کر اللہ تبارک و تعالی سے درخواست کی کہ یا اللہ معین الدین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے سر سے کلاه مبارک اتار کر سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر رکھا اور اپنا خرقہ خاص بھی عطا فرمایا۔ اس کے بعد سرکار خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، جس کی تعمیل حضرت سلطان الہند خواجہ غریب نواز نے فوراً کی۔ اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ہمارے خاندان چشتیہ میں 1 دن اور 1 رات کا مجاہدہ ہے اور آج تم یہ مجاہدہ کرو۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے مجاہدے کو مکمل کیا اور اگلے دن حاضر خدمت ہوا تو مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور حکم فرمایا کہ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا تو سرکار خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا آسمان کی طرف دیکھو۔ جب سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی نظروں کو آسمان کی طرف اٹھایا تو مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا بتاؤ کیا نظر آ رہا ہے؟ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا مرشد پاک عرش اعظم تک نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا زمین کی طرف دیکھو۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے جب زمین کی طرف دیکھا تو سرکار مرشد پاک خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا بتاؤ کیا نظر آتا ہے؟ تو سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ حضور تحت الثری تک نظر آ رہا ہے۔ حضور خواجہ خواجگاہ خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ دوبارہ آسمان کی طرف دیکھو۔ جب سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے دوبارہ آسمان کی طرف دیکھا تو پھر سرکار مرشد پاک خواجہ خواجگاہ خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کہ بتاؤ کیا نظر آتا ہے؟ تو سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ حضور حجاب عظمت تک کوئی پردہ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اور 1 لمحہ کے بعد پھر آنکھوں کو کھولنے کا حکم دیا اور اپنی 2 انگلیاں کھڑی کر لیں اور حضرت خواجہ غریب نواز سرکار سے پوچھا کہ ان دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھو اور بتاؤ کیا نظر آتا ہے؟ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھا اور کہا کہ حضور ہر 2 عالم کی تمام کیفیات مجھے اس میں نظر آ رہی ہے۔ یہ سن کر مرشد پاک بندہ نواز خواجہ خواجگان خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ اے معین الدین تمہارا کام پورا ہو گیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھے سونے کی 1 اینٹ عطا کرتے ہوئے فرمایا کہ اسے فقراء و مساکین میں تقسیم کر دو۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بیعت ہونے کے بعد کچھ عرصہ تک میں حضور مرشد پاک خواجہ خواجگاہ خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں رہا اور اس کے بعد میں آپ کے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہوا۔
جب کعبہ شریف میں پہنچا تو کعبے کا غلاف پکڑ کر حضرت خواجہ خواجگان خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دعا کرتے ہوئے یوں فرمایا کہ اے اللہ معین الدین کو قبول فرما۔ حضرت سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ اسی وقت غیب سے آواز آئی، ہم نے اسے قبول کیا۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حج بیت اللہ کے تمام ارکان کو ادا کرنے کے بعد میں مرشد پاک خواجہ خواجگان حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ روضہ رسول پر حاضر ہوا تو مرشد پاک نے مجھ سے فرمایا کہ اے معین الدین چشتی بارگاہ رسول میں سلام عرض کرو۔ سرکار خواجہ غریب نواز نے جب سلام عرض کیا تو روضہ رسول سے جواب آیا وعلیک السلام یا قطب المشائخ۔ جن دنوں سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں قیام فرما تھے، ان دنوں ایک رات آپ سوئے تھے تو رات میں خواب کیا دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ اے معین الدین چشتی ہم نے تمہیں ہندوستان کی ولایت عطا کی، جاؤ اور وہاں پر تبلیغ دین کے کام کی ابتدا کرو۔ صلی اللہ تعالی علی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔